رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کا رمضان المبارک کا یہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ بھی خیریت سے گزر رہا ہے۔ جیسا کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ہی ہمیں اس چیز کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اس کا اجر کئی گنا بڑھنے والا ہے، اور ہر انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات جو ہے وہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ حاصل کر سکے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی صرف یہی ایک برکت نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ نزول قرآن کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم ہے۔ جیسا قرآن پاک میں یہ چیز واضح فرمائی گئی کہ ہم نے قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آخر یہ قرآن پاک جو ہمیں رمضان کے مہینے میں جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک میں بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ مطلب کئی سپارے پڑھتے ہیں اور ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک کو ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح ہم اپنی رہنمائی کے لیے جو ہے استعمال کریں، کچھ ایسی معلومات ہم حاصل کریں گے اپنے علماء کرام سے۔ اور میرے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں یہ ہیں جناب مولانا مظہر عباس زیدی صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہترین، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں مختلف موضوعات پہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، جناب مفتی صادق نقشبندی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ السلام علیکم، الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میری طبیعت ہاں اب ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ کچھ صدقہ اتار دیجیے گا؟ بالکل، ہاں یہ میں نے ہاں صدقہ اتارتا رہتا ہوں، مگر مجھے ایسا لگا، میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بڑی بلا چھوٹی بلا میں تل گئی ہو۔ میں بتا دیتا ہوں، اللہ میرے اصل میں وہ ویکنڈ پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے مجھے بال لگ گیا میرے فیس پہ، تو اس کی وجہ سے ذرا آج میرے چہرے کے تھوڑے سے وہ نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جگہ بھی اگر تھوڑے سی کچھ انچ آگے بڑھ جاتا تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، اور ایک بزرگ گر گئے، ان کا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، جب پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تو کہنے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ شکر کا مقام نہیں، یہ صبر کا مقام ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں، یہ تو تکلیف ہے تو صبر کریں۔ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے پاؤں توڑا، باقی سب سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بے شک بے شک۔ تو جناب آج ہمارا جو بہت ہی ایک خوبصورت اور اہم موضوع ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اجازت ہو تو مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ جیسے چاہیں۔ بالکل ٹھیک، دونوں کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں تیار۔ اچھا، قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے نظریات اس خطے کے دوسرے ان علاقوں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں ان سے کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں، جس طرح وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے قرآن پاک کو جتنی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم ان کو کور میں غلاف میں اوپر رکھتے ہیں، کچھ ممالک میں ایسی بالکل صورتحال نہیں ہے، وہاں پہ بالکل اپنے شاید سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہو یا نماز پڑھ رہے ہیں تو جائے نماز کے نیچے ساتھ پڑا ہوا ہو، تو اس طرح کی سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ مجھے ایک منظر یاد آ گیا، مولانا ظفر صاحب ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے آپ، قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے، اس پوری دنیا میں کائنات میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے ہدایت کی ایک کتاب ہے، یہاں سے میں چاہتا ہوں بات کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، قرآن مجید کی جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے۔ یہ بات قابل غور ہے، یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، بلکہ قرآن مجید بالعموم ہدایت ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ اس کا مطلب قرآن مجید کی مثال اس شجرآور درخت کی مانند ہے کہ جو اس سے چاہے استفادہ کر سکتا ہے اگر استفادہ کرنے والا ہو۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دوسری جو قرآن مجید کی صفت بیان کی گئی اس آیت مجیدہ میں کہ یہ واضح کر دینے والا ہے، بینات من الہدی، اس میں ہدایت کی واضح نشانی ہے، والفرقان حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ چونکہ آپ نے ابتدائی سوال میں تحریم قرآن کی حرمت کے بارے میں سوال کیا، قرآن مجید پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ جو کہ قلب مطہر جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، یکساں طور پہ مقدس و محترم ہے، اور کسی صورت اس میں تنقیص نہیں کی جا سکتی اس کے احترام میں، بلکہ قرآن مجید کا احترام کلام خدا کا احترام ہے، اور قرآن مجید چونکہ من جانب اللہ، اس کا احترام تمام مسلمانوں پر واجب ہے، بالعموم تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خاص رعایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اچھا مولانا صاحب انتہائی معذرت، میں بالکل قطع کلامی نہیں چاہ رہا تھا، مگر میری مجبوری ہے، مجھے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ اپنا جو جواب ہے اس کو آپ کنٹینیو کیجئے گا، پھر ہم مولانا صادق نقشبندی صاحب کی رائے اس حوالے سے شامل کریں گے۔ دوستو کہیں مت جائیے، اب تک ٹیلی ویژن کی یہ خصوصی رمضان المبارک کی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان رمضان 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 یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان، اور میں ہوں فہیم عباس۔ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں مولانا مظہر عباس زیدی صاحب اور مفتی صادق نقشبندی صاحب، اور موضوع ہمارا ہے نزول قرآن۔ وقفے سے پہلے مولانا مظہر عباس زیدی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے نزول قرآن کے حوالے سے۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے تکریم کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، کہ یہ جو ہماری جو آسمانی خطاب ہے اس کا احترام، اس کی تکریم ہم پہ فرض ہے۔ آپ کنٹینیو کیجیے۔ بس میں اپنی بات کی تکمیل کی ایک جملہ کہتا جاؤں، یہاں پر قرآن مجید کا بھی واضح حکم ہے کہ اے ایمان والوں خدا کے شاعر کا احترام کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ قرآن مجید چونکہ ہماری مقدس ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات قرآن مجید ہی میں بیان کیا گیا ہے، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اس کی حرمت کا ہم ہی پاس نہ رکھیں، جیسے آپ نے بیان کیا کہ ٹیبل پر رکھا ہونا یا اس کا احترام نہ ہونا یا اس کے سرانے اس طرح سے لیٹا ہونا جو غیر مناسب طریقہ ہے۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مروت ہے، کچھ رعایت ہے، ان تمام ادب و آداب کا خیال رکھنا ہم پر ضروری ہے۔ ایک تو یہ جہت ہے کہ اس کا بہت زیادہ احترام کیا جائے، لیکن ایک دوسری فکر یا دوسری چیز جو ہمارے گھروں میں نظر آتی ہے، سے ابتدا میں آپ نے بیان کیا کہ کپڑے میں یا جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے۔ احترام اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم قرآن مجید کو جزدان میں رکھ کے گھر میں سجا دیں اور اسے استفادہ نہ کریں، آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ قرآن مجید کا تعلق تلاوت سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک ڈاکٹر نے کہا ایک مریض سے کہ اگر آپ کو شفا چاہیے تو شہد کا استعمال کریں، شہد رکھیں، تو انہوں نے جیب میں شہد لے کر رکھ دیا، اگلے ہفتے پھر پہنچے، کہا ٹھیک نہیں ہوا، کہا آپ نے کہا تھا شہد لے لیں، میں نے تو لے لیا تھا، کہا پھر استعمال کیا نہیں، کہ میں رکھا ہوا ہے میں نے، تو اسے رکھنا نہیں، اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنا ہے۔ آپ کا جو پیغام ہے وہ اس مثال کے ساتھ جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا۔ اچھا مفتی صادق نقشبندی صاحب، کیونکہ گفتگو کے آغاز میں میں نے محسوس کیا کہ آپ قرآن پاک کی جو تکریم کا ہمارے ہاں معاملہ ہے اس حوالے سے کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں ملکوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بعض ملک وہ ہیں جنہوں نے پڑھنے میں بے مثال انداز اپنایا،
کہ وہ ملک ہی مشہور ہوئے کہ بھئی ان کا یعنی دنیا میں حسن قرأت میں فلاں ملک سے بلایا جا رہا ہے، اچھا، مصر سے بلایا جاتا ہے کہ بھئی انداز تلاوت میں نرالا انداز ہے۔ واہ واہ، اور مجھے یاد آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو حذیفہ کی تلاوت سنی تو فرمایا کہ امت مسلمہ پر اللہ نے احسان کیا کہ ایسے بندے عطا کیے ہیں۔ سبحان اور حضور نے فرمایا زینوا باصواتکم، کہ اپنے آواز کو مزین کرو بتلاوت القرآن، اور کما قال رسول اللہ، تلاوت قرآن کے ذریعے، یعنی اچھے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے آواز میں بڑا انداز اپنایا مگر خالی طرز میں حسنی قرأت میں واہ واہ اور وہ، مگر کچھ وہ ملک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے جنہوں نے پڑھنے میں بڑا انداز اپنایا کہ ان کے ہاں پہ ماشاءاللہ قرآن جو ہے پڑھنے میں سمجھنے میں بھی اللہ ہی سمجھائے، مگر یہ کہ پڑھنے میں وہ کیا۔ کچھ ملک والے ایسے ہیں جنہوں نے اس کا ادب و احترام بالکل نہیں کیا۔ پاکستان میں ادب احترام ہے، قرآن کا احترام ہے کہ قرآن کو چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، غلاف میں باندھ کر اس کو رکھیں گے اور اوپر رکھیں گے۔ اگر قرآن اس طرف ہے تو پاؤں ادھر نہیں کریں گے، قرآن اگر رکھا ہوا ہے تو وہاں یعنی کہ اگر جو ہے ایسا نہیں رکھیں گے، بلکہ میرے اپنے ایک عزیز کے یہاں پر ٹیبل تھا، اس پر قرآن رکھ دیا۔ قرآن میں نے رکھا تو میرے کزن نے کہا کہ بھائی آپ قرآن ٹیبل پر رکھا۔ میں نے کہا ٹیبل پر تو رکھنا ہے، کہ نہیں ٹیبل پر تو ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو آپ اس پر قرآن رکھ لیا۔ میں نے کہا دیکھیں ادب کا کیا عالم، کہ ٹیبل پر ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو ادب میں اور پڑھنے میں پاکستان کا ایک نظر آتا ہے۔ کچھ ملک وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آواز کو بڑا اپنایا کہ پوری دنیا میں اس ملک کا بڑا نام ہے، اور کچھ ملک وہ ہیں جنہوں نے ادب و احترام ہی چھوڑ دیا۔ اور یہاں تک انہوں نے اسے عام سی کتاب کی طرح ٹریٹ کر کے اصل بات یہ پڑھا، انہوں نے دیکھیں ان کے لیے انہوں نے پڑھنے کے لیے اسے ایزی کر لیا۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ کلام الملک ملک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جب کلاموں کا بادشاہ تو یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور خالق کائنات کا کلام ہے تو ایسا کلام جس کے اندر ایسے اسرار جو وہاں سے آئے، اور اس کا کوئی مقام تو ہوگا نا، اس کا احترام تو ہوگا۔ اور اس کا احترام کا یہ عالم ہے کہ بشر حافی جو حالت شراب میں جا رہے تھے، اور جب حالت شراب میں نیچے بسم اللہ پڑی ہوئی دیکھی تو اٹھایا کہ بسم اللہ زمین پر پڑی ہوئی ہے، اٹھایا اس کو خوشبو سے لگایا، اس کو چمکا کر اوپر رکھ دیا، اور بزرگ کو جو ہے وہ بشارت ہوئی کہ بشر کو جا کر بتائے کہ اس نے بسم اللہ کا احترام کیا، ہم نے ان کی بخشش کر دی۔ اور ایک بسم اللہ کے احترام پر ان کو پھر انہوں نے وہ شراب کا کاروبار تھا، شراب چلاتے تھے، توبہ کی اور مقام ولایت کا مقام ملا، تو بسم اللہ کی برکت سے مقام ملے۔ اور جو قرآن کا پورا ادب کر اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور یہاں میں جو عرض کر رہا تھا، جس پر میں ہے کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ کعبہ شریف کا میں عمرے پر تھا، مکہ شریف میں تھا، اور مکہ شریف میں صفا مروہ پر کراس کرتے ہوئے گزرتے ہوئے میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ رکوع میں ہے اور اس نے قرآن نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن نیچے رکھا ہوا ہے، تو میں نے کیا کیا، گزرتے ہوئے میں نے دیکھا، میں مروہ سے صفا کی طرف آ رہا تھا، اس نے قرآن زمین پر رکھا ہوا ہے، تو مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے قرآن اٹھایا اور میں نے اشارہ کیا قرآن، اور قرآن تو اس نے مجھ سے لیا اور پھر رکھ دیا۔ میں نے پھر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑ کر قرآن، یعنی ادب کرو، یعنی اشارہ یہ تھا۔ اس نے کیا کیا، پھر لیا اور زمین پہ پٹک دیا۔ اب مجھے آیا غصہ، میں نے کہا مجھے کچھ ملے میں اس کو ماروں گا۔ اس نے قرآن کا وہ کیا، اب میں صفا مروہ پر جو پڑھنا پڑھانا سب بھول گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ڈنڈا ملے، وہاں کوئی پائپ ملے، میں ماروں جس نے، اور مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اب بتائیے کہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یہاں تو ہم اپنی فزکس پڑھتے ہیں، ہم اس کو بھی پٹکتے نہیں ہیں، اس نے قرآن کو پٹک دیا۔ تو بتائیے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا ادب کرنا چاہیے۔ اور قرآن اصل جو معاملہ ہے، جس کو تفسیر نعیمی میں بیان کیا کہ قرآن کا اصل معنی ہی کو سمجھ لینا، سب معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور قرآن کا معنی ہے جمع ہونا۔ قرآن کا معنی جمع ہونا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں وہ مکھی، جو شہد کی مکھی، جب شہد کی بات کی تو شہد کی مکھی وہ جب چلتی ہے تو وہاں سے وہ کوئی پتے کو چوستی جس میں نمکین پن ہے، کسی میں کڑواہٹ ہے، کسی میں کھٹاس ہے، کسی میں بے ذائقہ ہے، وہ سب کو چوس کر جمع کرتی ہے اور ایک میٹھا بنا دیتی ہے۔ تو یہ قرآن وہ ہے جو کوئی ذات کا تھا، کوئی زبان کا تھا، کوئی انداز کا تھا، سب کو جمع کر کے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تم کو مسلمان بنا دیا، مسلمان بنا کر ایک میٹھا بنا دیا، ایک پیار والا بنا دیا۔ اور آج ہمارے ہاں پر جو تفریقی لسانی ہے، یہ تفرقی
مذہبی تفرق ہے یا لسانی تفرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، قرآن کے معاملات کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہم لسانی تفرق میں بھی آ گئے اور مذہبی تفرق میں بھی آ گئے. جبھی تو علامہ اقبال نے کہا گر درس قرآن تم نے چھوڑا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. چونکہ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند ہو اگر ایمان والے ہو، تم بلند ہو اگر ایمان والے ہو. تو گر درس قرآن تم نے چھوڑا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہو تاریخ قرآن ہو کر. واہ سبحان اللہ. اچھا مولانا مظہر عباس زیدی صاحب، یہ جو ہم سنتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، یہ بڑی ایک وہ مشہور جملے ہیں قرآن پاک کے جو ہم قرآن پاک کے جن کو بچپن سے ہم اپنی سلیبس میں پڑھاتے ہیں، وہ چاہے قرآن پاک پڑھنے والا بچہ ہو، مدرسے والا یا سائنس پڑھنے والا یا آرٹس پڑھنے والا، اسے پڑھایا جاتا ہے. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے قبلہ فرما رہے تھے، آیت کا متن اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آپس میں تفرقہ نہ کریں. اللہ کی رسی سے مراد کوئی حصی رسی نہیں ہے کہ کوئی چیز آسمان سے لٹک رہی ہو، نہ تو ہم اس جہت کے قائل ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اللہ نور السماوات والارض. یہ رسی حصی رسی نہیں ہے بلکہ تقرب خدا حاصل کرنے کے ذریعہ. یقیناً پروردگار عالم کا کلام ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم نہ صرف معرفت پروردگار حاصل کر سکتے ہیں بلکہ احکامات الہی سے بھی آشنا ہو سکتے ہیں. جب تک کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہمارا خالق و مالک کون ہے، اس کی ذات و صفات کیسی ہے، اس نے ہم پر کیا احکامات عائد کیے ہیں، تب تک کہ ہم اس سلسلے میں ارتقاء و تکامل حاصل نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے قرآن مجید اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بے انتہا تاکید ہے، اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے حدیث نبوی میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن آج عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کا معاملہ فقط قرأت تک محدود کر دیا جاتا ہے یا ناظرہ تک محدود کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید روانی سے پڑھنا آ جائے بچے کو، روح خوانی روان خوانی آ جائے، جبکہ اس سے بڑھ کر معاملہ ہے. قرآن مجید کی طرف بار بار تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ انسان قرآن مجید کو سیکھے اور پھر اس میں جو تعلیمات الہی موجود ہیں اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. اللہ کا ذکر دلوں کے لیے اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سیکھیں، اور اس حیثیت سے سیکھیں جب قرآن مجید پڑھیں تو اس کا معنی ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہو. یا میں آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے اپنے سامعین ناظرین کو ایک بات بطور گزارش کہتا چلوں. ہم نے انگریزی اتنی سیکھی کہ انگریزوں کو سکھانے لگے، اور جس زبان کی متوجہ ہمارا جو نصاب ہوا کرتا تھا ہمارے بزرگان نے دیا وہ عربی اور فارسی تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی احب العربی لثلاث. میں عربی کو 3 وجہ سے بڑا پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. انا العربی، میں عربی ہوں. والقرآن فی العربی، قرآن عربی میں ہے. واللسان اہل الجنہ العربی، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. لہٰذا اس معاملے میں خصوصی توجہ کی جائے. اس بات پہ اکتفا نہ کیا جائے کہ بچے نے قاری صاحب کے پاس جا کے باز ابربا باز عربی پڑھا یا نہیں پڑھا، 1 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، بلکہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس کو عربی کے مطالب سمجھ میں آتے ہوں، تاکہ جب وہ قرآن مجید کی مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. بس امیر المؤمنین کا یہ قول ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اگر ہم چاہیں اللہ ہم سے بات کرے، کلام موجود ہے، ہم سننے اور پڑھنے والے بنے. سبحان اللہ. اور یہ کچھ اس طرح بھی ہے نا کہ جب ہم بات کرنا چاہیں تو اس وقت نماز پڑھ لیں. کیا بات. ایک وقفہ ہے، وقفے سے جیسے ہی واپس آ رہے ہیں تو اس حوالے سے مزید ہم رہنمائی حاصل کریں گے جناب مفتی صادق نقشبندی صاحب سے. تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے ہماری رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان. رمضان ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں اب تک ٹیلی ویژن پہ رمضان المبارک کی
خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مظہر عباس زیدی صاحب اور مفتی صادق نقشبندی صاحب۔ وقفے سے پہلے ہم نے بات کی مولانا مظہر عباس زیدی صاحب سے، ابھی مفتی صادق نقشبندی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے کہ خالی ثواب کے لیے ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ثواب تو تب ملے گا جب آپ پڑھیں گے، ثواب تو تب بھی ملے گا جب آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، ثواب تو تب ملے گا جب آپ عمل کروائیں گے، تو ثواب تو ہر حال میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال تو یہ ہوتا ہے کہ خالی قرآن پڑھنا ہی ہے یا اس پر عمل بھی کرنا ہے؟ اگر ثواب ہے تو ثواب تو ہر حال میں ہے نا، پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے۔ آج کے دور مطلب بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو انہوں نے یہ ٹھانا ہوا ہے کہ وہ 1 سپارہ روز پڑھیں گے، کچھ 2 پڑھیں گے، کچھ کو 10 دن میں قرآن پاک ختم کرنا ہے، کچھ کو کم میں کرنا ہے۔ اس طرف یہ اس پہ بھی روشنی ڈالے، اور اس کے علاوہ اور کون کون سے مطلب ایریاز ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ روشنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ثواب تو ہر حال میں، پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، عمل کریں گے بھی ثواب ہے، اور عمل کروائیں گے بھی ثواب ہے، اور تیجا ہوگا تو بھی ثواب ہے، 10واں ہوگا تو بھی ثواب ہے۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیں اسی حوالے سے قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں اپنا نبی مبعوث فرمایا، رسول مبعوث کیا، اور جب رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تلاوت کرنا یہ نبی کی شان ہے اور طرز مصطفیٰ ہے، اور یہ امت مصطفی کو طریقہ دیا کہ وہ بھی تلاوت کیا کریں۔ اب تلاوت کے بارے میں اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا فرمایا، جس کو امام غزالی نے نقل کیا، فرمایا کہ قرآن پاک کو اگر حالت نماز میں قیام میں تلاوت کرو گے تو ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اگر جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر نماز سے خارج اگر اس کو تلاوت کرو گے تو ہر پر اس کو جو ہے 25 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر ایسا بندہ ہے جس کا وضو نہیں ہے مگر قرآن کو چھو نہیں رہا، تو اس صورت میں اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بے وضو ہے، تو اس صورت میں اس کو ہر پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ یعنی کہ قرآن کو جتنا ادب و احترام سے اور جتنا اس کی شان کے مطابق پڑھیں گے اتنا اس کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصد اس پر عمل ہے۔ جس طرح کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک اگر کسی غلام کے پاس خط آ جائے اس کے آقا کا، وہ آقا کا خط لے، چومے، آنکھوں سے لگائے اور اشک کرے اور وہ کرے، اور اس پر جو آرڈر دی اس پر عمل نہ کرے، تو آقا خوش تھوڑی ہوگا۔ آقا خوش تب ہوگا جب اس پیغام کو پڑھے اور اس پر جو پیغام ہے اس کو عمل کرے، اس نے جو آرڈرز دیے اس کو اپنائے۔ تو قرآن پاک کا اصل مقصد یہ کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کتنا پڑھا جائے، کیسے کریں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر کوئی بہت تیزی سے پڑھتا ہے کہ زیادہ پڑھ کے ختم کرے، کہا اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے جو تھوڑا پڑھے، اگرچہ سورہ زلزال پڑھ لے، اگرچہ سورہ قارعہ پڑھ لے، یعنی یہ بہت چھوٹی صورت ہے جو تقریباً 4-5 لائنوں کی ہے۔ آپ فرماتے اس کو پڑھ لے، ٹھہر کر پڑھ لے، سمجھ کر پڑھ لے، تو آپ فرماتے مجھ کو وہ بندہ اس سے زیادہ پسند ہے جو کہ قرآن پاک کو زیادہ پڑھے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کو پڑھا جائے اور اس پر عمل ضرور کیا جائے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، تھینک یو سو مچ۔ اور مولانا مظہر عباس صاحب ایک سوال اور ہے، یہ ہمارے سننے میں آتا ہے کہ قرآن مجید ہی صرف رمضان المبارک میں نازل نہیں کیا گیا انسانوں پہ، اس سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں ہی انسانوں پہ جو ہیں وہ نازل کی گئیں۔ جی بالکل، اس سلسلے میں ایک روایت جو کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے اور وسائل الشیعہ میں سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ توریت 6 رمضان کو، انجیل 12 رمضان کو، اور زبور 18 رمضان کو، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل کی گئی۔ اس طرح دیگر صحائف بھی جو ہیں وہ بھی ماہ مبارک رمضان ہی میں نازل کیے گئے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، زبردست۔ تو اس نزول کے حوالے سے مطلب آج ہم قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم عملی طور پہ آج کل جس سے فائدہ اٹھا سکیں وہ رہنمائی۔ اس کی جب پڑھنے کی بات آتی ہے، ہم اپنے بچوں کو ایک ذمہ داری اور ایک رسپانسبلٹی سمجھ کے ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم جو ہے نا وہ دلواتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ شروع سے لے کے آخر تک عربی میں پڑھ لے تو ہمارا کام ہو گیا۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر میں کچھ تفسیر کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں اگر ہم یہ سمجھیں، یہ
سوچ بھی کہ بچے کو کم از کم قرآن مجید سے انسیت پیدا کرنے کے لیے ایک معلم باقاعدہ رکھا جائے جو قرآن مجید ان کو پڑھائے. جیسے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے حدیث شریف کو بھی نقل کیا, خیرکم من تعلم القرآن وعلموہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ابتداءً تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ بچوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے اور کم سے کم ایک مکمل دورہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہو. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر دوبارہ اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا اس بات پہ اکتفا نہ کیا جائے. شاید جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے کے لیے حکم پروردگار ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تساہل پسندی سے کام لیا, اس کے اندر سستی سے کام لیا کہ فقط قرأت کے اوپر اکتفا کیا گیا, بلکہ اس سے بڑھ کر شاید انفرادی لیول پر, شاید گھروں میں گھروں کی بنیادوں پر, یا شاید معاشرتی بنیادوں پر قرآن مجید کے انس بقرآن کے نام سے اس موضوع سے محافل کا انعقاد ہونا چاہیے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو آسان اور سادہ لفظوں میں عوام الناس تک پہنچایا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا مصعب, آج کل تو دیکھیں جدید دور ہے, ہر چیز ہمارے فون پہ, ہمارے ہاتھ میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ قرآن پاک کو اگر پڑھ رہے ہیں ہم, تو جو ترجمہ, جو اس کا لفظ پر لفظ ترجمہ ہے, اس سے ہمیں پوری رہنمائی ہو جاتی ہے یا کسی تفسیر کا یا کسی فقہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ دیکھیں قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی. اب یہاں پر دو چیزیں آئیں, ایک آیا روشن کتاب اور دوسرا آیا نور آیا. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی بات فرمائی کہ کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہو تو دو نور ہوگا تب حقیقت سمجھ میں آئے گی. اگر ایک نور ہوا دوسرا نور نہ ہوا حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ یہاں آئے اور یہاں پر آپ نے آنکھوں پر یہ آنکھیں بند کر دی, اب یہاں کتنا نور ہے آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں ٹیبل ہے, کہاں فہیم ہے, کہاں وسیم ہے, کہاں جابر ہے, کہاں کیا ہے. یہ ایک نور بند ہوا آپ کو کچھ نہیں پتا, اور یہ سارا نور بند کر دیے اور یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو بھی آپ کو نہیں پتا. جب تک دو نور سامنے نہ ہو حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح اس طرف کے دل میں عشق مصطفیٰ کا نور ہو اور سامنے قرآن کا نور ہو, اور اس کے بعد اس کو پھر سمجھ میں آئے گا. اور سمجھنے کے لیے آپ کو حضور علیہ السلام کی تعلیم کو سمجھنا ہوگا. خالی عربی سے اگر سمجھ میں آ جاتا نا تو صحابہ حضور کے بارگاہ میں آ کر پوچھتے نہیں یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں دیکھو اللہ ہی اللہ. تو جب اللہ ہی اللہ تو پھر قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حالت یہ تو ہے کہ جب حالت سفر میں ہو تو اس حکم میں ہے کہ آپ کو جہاں رخ ہو وہاں پر آپ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ کو استقبال قبلہ پر آپ کو جو ہے وہ قدرت نہ ہو. تو احادیث اور سنت جو ہے اس کا بھی ساتھ ہی مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے قرآن پاک کی سمجھ آ سکے. اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی اور اس قرآن کی تفسیر کو وہ جس پہ عشق مصطفیٰ کا نور ہو اس کو لے کر سمجھیں گے تو صحیح اصل میں قرآن سمجھ میں آئے گا. بالکل ٹھیک. میں اس بات میں پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا, سورہ آل عمران میں ضمن میں ارشاد پروردگار عالم ہے هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ ہی وہ ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا. منہم آیات محکمات, قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں, واضح ہیں, جس کی تفسیر کی تعویل جو تفسیر ایک ہی مطلب میں پہلے استعمال کیا جاتا تھا, کوئی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد, اللہ واحد ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اپنی ذات و صفات میں. کچھ آیات محکم ہیں جس کے لیے کسی خاص دقت غور و خوص کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ آیات خود سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہن ام الکتاب, یہی اصل کتاب ہیں. فاخر متشابہات, لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں جن کی معنی مطالب واضح نہیں ہیں. یہ معنی مطالب واضح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے, بلکہ اس کے لیے واضح نہیں ہے جو جانتا نہیں ہے. پھر آگے اگر ہم پڑھیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ بِهِ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. ارشاد رب العزت ہے کہ اس قرآن مجید کے متشابہات کو جاننے والی فقط اللہ کی ذات ہے جو راسخون فی العلم ہے, اور راسخون فی العلم کے مصادیق اول میں سے رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار.
اور اہل بیت کرام کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام ہیں، ان سے انشاءاللہ اہل بیت کرام بھی ہو، صحابہ کرام بھی ہو، بالکل صحیح، حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ، اتنا خوبصورت موضوع، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم شاید وہ سارے پہلو شامل نہیں کر پائے، مگر پھر بھی جتنا شامل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ فہیم عباس کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ساری ٹیم کو اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔